الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا مصطفى کریم علیہ الصلاة والسلام۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے غیب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب جو ہے اس پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور نبی کے علم غیب پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ان دونوں باتوں میں خلاصہ کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیب کا مطلب کیا ہے، غیب کہتے کس کو ہیں، ہے نا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج دعوے کرتے ہیں کہ حضور کو جو ہے علم غیب نہیں ہے، مطلب غیب کا علم نہیں ہے، تو مطلب ان کے پاس اصل اگر انہیں پوچھا جائے کہ بھئی غیب کہتے کس کو ہیں، تو اسے غیب کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے۔ غیب مطلب یہ کہ ہم جس کے لیے، اچھا اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے، جو لغت کے اعتبار سے لغوی معنی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے نا، جو ظاہر نہیں ہے وہ غیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے کہ غیب کہتے کس کو ہیں۔ تو غیب یہ ہے کہ جس پہ ہم غیب کا اطلاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس کو علم غیب ہے، جس کے پاس غیب کا علم ہے نا، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے ہم غیب کے علم کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اب کسی کو کچھ نہیں معلوم، وہ چیز ان کے لیے ظاہر نہیں ہے، جبکہ وہ چیز اس کے لیے ظاہر ہے جس پہ ہم غیب کا اطلاق کرتے ہیں۔ This is the simplest definition I have ever explained you all۔ تو یہ ہے غیب کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ بتائیں گے کہ غیب اللہ کے لیے کیا ہے، غیب نبی کے لیے کیا ہے نا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر نبی کو علم غیب ہے، اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہے، تو جب انہیں سب معلوم ہے تو غیب کا علم بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ خود فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ ہی سارے غیوب کا جاننے والا، تو جب اس کے لیے سب چیز ظاہر ہو گئی پھر اسے عالم الغیب کیوں کہا جائے؟ تو پتہ چلا کہ غیب ہمارے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہی جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ نبی کے لیے نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ علوم الغیب جو ہے نبی کو دیے گئے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی میننگ ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ بھئی نہیں، اللہ نے کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی عالم الغیب ہے اور شہادت کا جاننے والا، تو اب نبی کو عالم الغیب ماننا یہ شرک ہے۔ میں نے کہا عالم الغیب یہ لفظ کا اطلاق صرف اللہ کی ذات پر ہے، جبکہ نبی کو علم غیب دیا گیا، اور اگر غیب کا علم ہونا شرک ہے اس آیت کریمہ کے تحت، تو میں نے کہا کہ سن، اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا لفظ بھی استعمال کیا گیا، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور ظاہر دونوں کو جاننے والا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا کوئی شخص اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ نبی کو ظاہر کا علم نہیں؟ جبکہ نبی ہی کیوں، خود ایک عام انسان بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یا اس انسان کو خود ظاہر کا علم نہیں ہے نا، ظاہر کا علم۔ لیکن اللہ نے آیت کریمہ کے اندر ظاہر کے علم کے ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے جو اس کی ذات پر مقدم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر تم ایک سرے سے اسی آیت سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ غیب کا علم نبی کو ماننا شرک ہے، تو ظاہر کا علم ماننا بھی شرک ہو جائے گا، جبکہ ظاہر کا علم نبی کو ہے، نبی کو نہیں بلکہ ہر کسی کو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سمجھ گئی ہوگی، اس آیت کریمہ سے استدلال غلط ہے کہ غیب کا علم نبی کو ماننا شرک ہے۔ دوسری بات کو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی، علم غیب کا جو ہے یہ صفت اللہ کی ہے، اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا یہ شرک ہو جائے گا، ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ سنو، اللہ فرماتا ہے اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ تو کیا میں اگر یہ کہوں کہ میں خود سنتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ اس بات سے کہ اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، تو کیا اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں نا۔
کیونکہ انسان خود دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن جو قوت، جو صلاحیت رب کے سننے میں ہے، جو صلاحیت رب کے دیکھنے میں ہے، وہ انسان کے دیکھنے میں نہیں ہے۔ بلکہ فرق یہ ہے کہ رب ذاتی طور پہ سنتا ہے، رب ذاتی طور پہ دیکھتا ہے، البتہ انسان رب کی عطا سے سنتا ہے، انسان رب کی عطا سے دیکھتا ہے۔ تو جب یہاں شرک نہیں ہوا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کے پاس جو بھی غیب کا علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، لیکن جو کچھ علم نبی کو ملا وہ سارا کا سارا علم رب کی عطا سے ملا، تو جب ہم نے فرق کر دیا کہ رب کی عطا سے ملا، پھر شرک کیوں ہوا؟ تمہیں اس کا مطلب نہیں معلوم؟ تو اصل میں یہ لوگ مطلب نہیں جانتے کہ رب اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مطلقاً نبی کے علم غیب کا انکار کرے تو وہ کافر۔ وجہ اس کے کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اگر دلیل کی بات ہے تو کثیر دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث سے، ہے نا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں ایک آیت کریمہ پیش کروں جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کے پاس ذخیروں کا علم غیب ہے، بہت زیادہ علم غیب ہے۔ تو جب نبی کے پاس اتنا علم غیب ہے اور اگر تم مطلقاً منع کرو تب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو نبی کے پاس علم غیب ہے، اب کتنا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے نبی، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو سب میں تو سب آ گیا نا؟ اچھا، سب میں اطلاق علماء کا یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب تک ایک ایک بندہ جنت میں نہ جائے گا، جہنم میں نہ جائے گا، تب تک کا سارا علم نبی کو دیا گیا، اور اس سے ہی علم کلی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم اللہ کے علم کے نزدیک بہت تھوڑا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ تو ہمارا اطلاق یہ نہیں ہے کہ جو علم اللہ کی ذات کو ہے اتنا سارا کا سارا علم نبی کو ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عطا سے جو علم دیا نبی کو وہ غیب ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے، تو اسے ہم علم غیب کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کی تعداد بھی مقرر ہے، وہ متناہی ہے، وہ غیر متناہی نہیں ہے، رب کا علم غیر متناہی ہے، اس بات کو سمجھیں آپ۔ تو یہ سمپلیسٹ ایکسپلینیشن ہے غیب کے تعلق سے، اور کئی دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو وہ دلیل کو پیش کرے، واقعات کو نہیں، دلیل کو پیش کرے، واقعات کو نہیں، کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز ہوئی تو نبی کو نہیں آیا، اگر معلوم ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ کچھ وجوہات اور کچھ حکمتوں کے تحت کئی چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں نا، آج اختلافات اتنے کیوں ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فروعی مسائل میں اختلافات کیوں ہیں؟ کہ حکمتوں کے پاس حضور نے الگ الگ احکام انجام دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حکمتوں کے تحت شاید اس جگہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جو اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو اس واقعے کو لے کر یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صریح آیت کریمہ لاؤ، اللہ نے مطلقاً نبی کو منع کیا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ تمہارے پاس علم غیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس بات کو مانیں۔ ہاں، کچھ آیت کریمہ قرآن مجید کی ہیں جن میں نبی خود اقرار کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ اقرار الگ ہے، وہ بھی ایک حکمت کے تحت ہی ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں ہم جانا چاہیں نا تو ہم انہی آیتوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، انہی آیتوں سے جن میں تم یہ دعویٰ کرو کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ہم انہی آیتوں سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کو علم غیب دیا گیا، کتنا دیا گیا؟ جب سے کائنات بنی تب سے لے کر قیامت تک، میدان محشر تک، ہر کوئی جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ڈسٹریبیوشن ہوگا، اس وقت تک نبی کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کا تو بے شک اللہ ہی جانکار ہے، اللہ اعلم۔ لیکن یہ بات یاد رہے، تو یہ سمپلیسٹ ڈیفینیشن ہے، شرک نہیں بولنا، کفر نہیں بولنا، پہلے اس کے مطلب کو سمجھنا کہ اصل مطلب کیا ہے، پھر آگے بات کرنا۔ So this was the simplest definition I explained you all۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں، لوگوں تک شیئر کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی غیب کا اصل مطلب کیا ہے۔ تفصیل اگر ہم بولنا چاہیں تو بہت بڑی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں نہیں کرنی ویسی بات، سمپلیسٹ ہم نے ایکسپلین کیا، بس کافی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھیں اور لوگوں تک جو ہے ان باتوں کو عام بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔